بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں قسط نمبر 37 میں۔ اکابر علماء دیوبند کے مدار سند اور امام اور مرشد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 1702 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 1762 عیسوی میں 1702 عیسوی میں اور وفات 1762 عیسوی میں۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے باقاعدہ علم حدیث کے درس کا آغاز کیا۔ اس لیے بر صغیر کے تمام علماء اور فضلاء، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، ان کا سلسلہ حدیث حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہی پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور شاہ صاحب کا سلسلہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں تمام علوم اور فنون سے فارغ ہونے کے بعد مکہ شریف جا کر وہاں کے محدثین سے، خاص طور پر حضرت شیخ ابو طاہر مدنی سے، سیاہ ستہ کے علاوہ اور بھی کئی کتب حدیث پڑھنے کے بعد سند اجازت و فضیلت لے کر ہندوستان واپس تشریف لائے اور دہلی میں مہندیہ علاقے میں درس حدیث کا آغاز فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم سے بھی نوازا تھا، چنانچہ حضرت شاہ صاحب اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی کے دست حق پرست پر بیعت تھے، اور والد محترم نے اپنے لائق فرزند اور قابل مرید کو خلافت سے سرفراز کیا تھا، اور شاہ صاحب حدیث کے الفاظ سے زیادہ معنی کے بلند مقام پر بھی فائز ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے شیخ ابو طاہر المدنی فرمایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ لفظ کی سند تو مجھ سے لیتے ہیں اور میں اس کے مفہوم کی سند ان سے لیتا ہوں۔ بحوالِ ظفر المحصلین باحوال المصنفین، صفحہ نمبر 54۔ ہندوستان کی 1200 سالہ تاریخ میں کلام پاک کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اس کا نام فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن ہے، اور سب سے پہلی تفسیر فارسی زبان میں شاہ صاحب کے فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر فتح العزیز لکھی، اور سب سے پہلے فارسی سے اردو زبان میں کلام پاک کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب کے بیٹے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نے کیا۔ اس طرح بر صغیر میں آج تک جو تراجم کلام پاک کے رائج ہیں، ان سبوں کی بنیاد یہی تراجم ہیں۔ بحوالِ علماء دیوبند کون ہے؟ چونکہ حضرت شاہ صاحب کے دور میں جہاں مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور تو تھے ہی، دین سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ وطن عزیز میں مسلم حکومت کی تباہی اور بربادی کے بعد اسلامی اقدار بھی مٹتے جا رہے تھے، جس کی بنیاد پر ہر ایک کی اصلاح بلکہ احیاء اسلام کی غرض سے حضرت شاہ صاحب نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعے بے شمار افراد کو تیار کیا، چنانچہ تصانیف کی تعداد 50 سے اوپر ہے، اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان کتابوں کی ہیں جو اب تک چھپی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شہرت یافتہ کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، جس کی آج تک کوئی مثال نہیں، اور طلام نظام حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب اور حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی مشہور اور معروف ہیں، کہ جن کی تفسیر مظہری اردو عربی میں 10 سے زیادہ جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کی وفات کے بعد
دین کے احیاء کے لیے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب 17 سال کی عمر میں آپ کے جانشین قرار دیے گئے تو آپ نے ان 3 لائنوں سے دین کے احیاء کا کام کیا: درس و تدریس، روحانی تربیت و تزکیہ، اور عام جلسوں میں عمومی تقاریر۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہی مسلمانوں پر سے ظلم اور ستم ختم کرنے کے لیے رئیس المجاہدین حضرت مولانا سید احمد شہید رحمہ اللہ کو جہاد کی تربیت دی تھی، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس پر سب سے پہلے حضرت سلطان ٹیپو رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے شاہ اسحاق نے علم حدیث حاصل کیا، پھر ان سے شاہ مجددی نے لیا، اور شاہ مجددی سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے سند حدیث حاصل کی۔ پھر یہیں سے علم حدیث کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بر صغیر میں آج جو بھی دینی تحریکیں قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں چل رہی ہیں، وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمات کا ثمرہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر اور خیال اور علم و عمل و عرفان کے فیضان کا صدقہ ہے۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، ارباب چمن تجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 38 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔